قاضی عیسیٰ فائز کو ایک لیٹر لکھا ہے ان کے اپنے ریمارکس کے جواب میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈیم کیس میں چیف سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پیش رفت کے بارے میں معلوم کرے، اور میرا بھی یہی سوال تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا اور ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کو قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا چاہیے تھا مقدمے کے رجسٹریشن کے لیے، وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں تشریف لے آئیں اور یہاں پر ہائی کورٹ کے آرڈر سے مقدمہ درج ہو گیا بغیر انکوائری کے۔ 30 تاریخ کو ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے، ہم اس میں جواب داخل کر رہے ہیں کہ فلک جاوید آن اوتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس نے لوڈ کیا ہے نہ اس نے ری لوڈ کیا ہے، لیکن ہمیں موقع دیے بغیر اس انکوائری کو انڈر پریشر ایف آئی آر میں تبدیل کر دیا گیا، اور ایف آئی آر میں بھی اگر تبدیل کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ محکمے کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے دی جاتی۔ اگر کورٹ یہاں پر محکمے کے ڈی جی کو بلا کے یا ان کے اسٹاف کو بلا کے یہ کہے گی کہ جی ڈی جی صاحب کہاں ہیں اور ان کے فورن ٹرپ کی ڈیٹیل دیں، ہمیں نہیں پتہ، فلاں کو پکڑ کے لاؤ، کے پی کے کا ریکارڈ لے کے آؤ، فلاں کا ریکارڈ لے کے آؤ، میرے گھر میں بار بار چھاپا مار رہے ہیں، میں ان کو بتا چکا ہوں کہ پچھلے 10 مہینے سے فلک میرے گھر میں نہیں آئی ہے، جب اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو یہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے سے پوچھا آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے، میں نے کہا جی ہاں میرے موبائل پہ اس کی کال آتی ہے، اور انہوں نے کیا کیا، میرے موبائل اور میرے بیٹے کا موبائل لے گئے، جبکہ میرا اس کیس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں فریق بننے کی کوشش کرتا ہوں ہائی کورٹ میں تو محترم چیف جسٹس صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی آپ فریق نہیں ہیں، آپ نہیں فریق بن سکتے، آپ ہماری درخواست ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ جب آف دا ریکارڈ ان سے بات کریں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلک کو پیش کر رہے ہیں۔ مجھے فلک کو پیش کروانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پہلے 15 مہینے غیر قانونی طور پہ سند کے ساتھ ضمنیوں کے تھرو اس کو ملوث کر کے اس پہ 14 مقدمے بنائے گئے، 3 اس کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے گئے، ہم 15 مہینے عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہے۔ اب آپ دوبارہ وہی سلسلہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں اپنی دوسری بیٹی کو یہ آرڈر نہیں کر سکتا، وہ اپنے خامند کے ساتھ رہتی ہے، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم زبردستی آ جاؤ اور آگے کورٹ کے منہ میں چلے جاؤ اور انتقام کا نشانہ بننا شروع ہو جائے۔ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک دن میں 4 دفعہ ہمارے گھر میں ریڈ کی جا رہی ہے۔ بندہ پوچھے جب آپ میرے سیل فون لے گئے ہو، میرے گھر کی بار بار تلاشی لے کے چلے گئے ہو، آ کے یہاں پہ ایک نئی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جی فرنچائز سے 500 سمیں نکل آئی ہیں۔ فرنچائز میں سموں کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں پر 500 کی جگہ 5000 بھی ہو سکتی ہیں، آپ نے وہ 500 سمیں اٹھا کے اور ہمارا 50 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا ہے۔ اس نے آپ نے کون سا ہمارا بھلا کیا ہے؟ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کسی آدمی کے نام پر 5 سے زیادہ سمیں جاری نہیں کر سکتی، اور اگر کسی شخص کے پاس 5 سمیں ہیں تو اس کو 6ویں سم جاری نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں یہ کون سی الف للبی داستان آ کے سناتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں سن لیتے ہیں اور ان کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ جب آپ ایف آئی اے کو آؤٹ آف وے جا کے پریشرائز کریں گے، مجھے ایف آئی اے والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایسی پریشرائز ہے، تو اگر آپ ان کو پریشرائز کریں گے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی مقدمہ درج کروانا یا اس کی پیش رفت کو مانیٹر کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، تو پھر ہائی کورٹ کا کام کیسے ہو گیا؟ میں نے محترم چیف جسٹس صاحب کو جو لکھا ہے کہ جی ماضی کی باتیں چھوڑیں، میں آج کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور میری بیوی پچھلے 4 دن سے ہاسپٹل میں ہے، اور یہ 20 چھاپے مارے ہیں انہوں نے پچھلے 4 دن میں میرے گھر۔ بہت شکریہ جی۔